بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 78 to 80. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ موڑتے تھے اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ نہیں وہ ہوتا تھا کتاب میں سے. اور وہ سب دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ نہیں وہ ہوتا تھا اللہ کی طرف سے. اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور وہ یہ حرکت جان بوجھ کر کرتے تھے. آیت نمبر 79. ما کان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نہیں ہو سکتا کسی انسان کے لیے کہ وہ اللہ دے اسے الکتاب، الحکمت اور نبوت، پھر وہ کہے انسان سے کہ ہو جاؤ تم میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، اور لیکن وہ تو یہی کہے گا کہ ہو جاؤ رب والے. وہ اس لیے کہ تم سکھاتے ہو کتاب، اور اس لیے کہ تم اسی کی درس و تدریس کرتے ہو. آیت نمبر 80. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہیں وہ حکم دے گا تمہیں کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا اس کے بعد جب تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اب یہ دیکھو کہ جو اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کرتے، اتنی سخت وعید ان لوگوں کے لیے جو بتائی گئی ہے، تو جن لوگوں کو خیر اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوگا تو ان کے لیے تو بہت سخت آیت ہے یہ. اور بھائی جن کو پرواہ نہیں ہے، ہاں نہیں کرے اللہ تعالیٰ، بات نہ کرے میرا کیا چاہتا ہے،
تو ان لوگوں کو شاید یہ بات اتنی صحیح سے سمجھ نہ آئے کہ جن کو اللہ کا خوف کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے. پھر اگزامپل میں نے آپ کو دی تھی یہی کہ کوئی اپنے پیارے کو آپ یاد کرو کہ وہ آپ سے بات نہ کرے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. خیر یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. آخرت میں تو پھر اس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا کریکشن کر لیں یا کچھ بھی اس طریقے سے. پھر آگے جو ہے یہ اہل کتاب کے کچھ خیانت کا اور ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ان کے سب خیانت کی باتیں چل رہی تھی. مزید یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 78 میں وَإِنَّهُمْ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا کہ ایک گروپ اس میں سے ایسا تھا جو یلوون السنتہم کیا کرتے تھے وہ لوگ موڑتے تھے اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ. یہ خیانت کی کیا بات ہے دیکھیے آپ نے. کیوں موڑتے تھے زبانوں کو؟ تاکہ تم سمجھو کہ کتاب میں سے ہے. یعنی جو باتیں وہ کر رہے ہیں اہل علم جو تھے اہل کتاب کے عالم لوگ جو تھے تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب کا علم تھا. اب جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے تو بیچ بیچ میں اپنی کوئی بات اس طریقے سے جو ہے زبان کو موڑ توڑ کر بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے بات ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب حالانکہ نہیں وہ ہوتا تھا کتاب میں سے. فار ایگزامپل کہ دیکھیے جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ تلاوت کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو انداز فرق ہوتا ہے. ہاں لیکن میں اگر آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں تو اس میں بھی انداز الگ ہوتا ہے نا. یعنی ساری باتوں میں جو ہے وہ انداز بالکل الگ. لیکن یہ کیا کرتے تھے اب تلاوت میں ہی ایسی ٹون ایسے الفاظ رکھتے تھے. ٹیلنٹ بہت ہے ان کے اندر تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی یہ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے تھے. کہتے کیا تھے کہ ان کا دعویٰ تھا یہ ہوا من عند اللہ. یہ سب سے بڑی خیانت ان کی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا تھا. کتنی بڑی خیانت دیکھیں. اللہ کی کتاب کا علم بہت بڑی امانت ہے کہ اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ لوگوں تک جو کا تو پہنچائیے. اس میں خیانت مت کریے صرف اور صرف دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. پیچھے بات گئی نا کہ وہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی آیتوں کا تھوڑی سی قیمت میں جو ہے وہ سودا کر دیتے تھے. تو نہیں کرنا چاہیے ایسا. ابھی دیکھیے آج کے بھی کچھ مسلمان ہیں ایسے اللہ کی کتاب میں وہ باتیں نہیں ہیں لیکن اللہ کی پناہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں. اب پبلک بیچاری بھولی بھالی ہوتی ہے. انہیں کیا پتا کہ عربی میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے اور اس طریقے سے ہیر پھیر کرتے ہیں. ایک کتاب میرے ہاتھ بھی لگ گئی تھی تو اللہ کا احسان ہے کہ ابھی عربی تھوڑی بہت جو بھی سمجھ میں آتی ہے تو لوگوں نے پتا درود شریف میں اس قدر ہیر پھیر کیا ہے. درود اور سلام درود شریف وغیرہ صرف جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں پہ بھیجا جاتا ہے اسپیشلی اگر امت محمد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن اللہ کی پناہ کی کچھ شخصیتوں کا نام ڈال کر درود ان کے لیے بنا دیا گیا. بہت دکھ ہوا کہ واقعی آج کے مسلمان پاسٹ کے مسلمان سے کچھ فرق نہیں ہے ان کا. یعنی کہیں نہ کہیں جو ہے اس برائی میں جو ماضی کے مسلمان تھے وہ کچھ نہ کچھ برائیاں آج کے بھی کچھ مسلمانوں میں ہے. اللہ تعالیٰ بولے لفریقاً ایک گروپ ایسا ہے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. آج کے بھی مسلمان سارے ایسے نہیں ہیں لیکن ایک کوئی کرتا ہے تو سارے لوگ جو ہے وہ اس میں اس لپیٹے میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان خود ایسا کرتے ہیں تو دوسرے لوگ کیا کریں پھر. اور وہ لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ فار ایگزامپل اگر میں بہت چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دوں کہ جیسے کہ روزے کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں روزہ رکھنے کی جو نیت جس کو کہا جاتا ہے جب تک ہمارے بھی شعور میں نہیں تھا عربی ٹیکس ہے تو ہم سوچتے تھے او ہو قرآن میں کہیں ہوگا. اللہ کے حکم سے قرآن اللہ نے سمجھا دیا ہمیں تو وہ عربی ٹیکس کہیں بھی قرآن میں نظر نہیں آیا. اس کے بعد سوچتے چلو جان دو حدیث میں کہیں ہوگا کیونکہ حدیثیں بھی تو عربی میں لکھی ہوئی ہے نا. اور یقین کریے کہ حدیث میں بھی کہیں نہیں ملا وہ. اس طریقے سے لوگ جو ہے بناتے ہیں اپنے پاس سے اور وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس سے. کتنا ضروری ہے دیکھیں دین کو سمجھنا تاکہ یہ ہماری جو قیمتی زندگی ہے یہ یوں ہی جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. یوں ہی کسی کو بھی فالو کر کے اپنی زندگی کو اپنے اعمال کو ہم ویسٹ نہ کر لیں. تو اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کلام کی زبان سے آپ کو جو ہے
واقفیت دے رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ مزید یہاں پر دیکھیے کہ اب ایک دیندار کا کیا معیار ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آج کے ٹائم پر اب آپ سوچو کہ کیا کرے، پھر کس کا مانے کس کا نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سادے طریقے سے یہاں بتا دیا کہ آپ کو کس کی ماننی ہے اور کس کی نہیں ماننی ہے۔ اب بہت آسانی سے خلاصہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ما کان لبشر، ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کے لیے، یعنی کسی بھی انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، کسی بھی انسان کے لائق نہیں ہے، کیا نہیں ہے، ان یؤتی اللہ کتاب، کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی کتاب عطا کرے، نمبر 1، نمبر 2 والحکم، اور حکمت عطا کرے، والنبوہ، اور نبوت عطا کرے، یعنی کسی بشر کو، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی۔ اچھا کیا لائق نہیں ہے؟ یہ لائق نہیں ہے ثم یقول للناس، کہ وہ لوگوں سے کہتا پھرے کونوا عبادا لی، یہ ہے اصل چیز کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ بہت دھیان سے یہ آیت کو سنیے گا، آیت نمبر 79 اور 80 دونوں کا تعلق ہے اس بات سے کہ آپ کسی کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ سچا دیندار ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک سچا داعی دین جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنا بنانے کی نہیں سوچتا ہے، من دونی، اللہ کو چھوڑ کر۔ آپ کسی سے بھی دین سیکھیے، انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کرتی ہوں، آپ کسی سے بھی دین سیکھیے، اگر اس دین کو سیکھنے کے بعد آپ کے اندر اللہ کی محبت نہیں آ رہی ہے، دین کی محبت نہیں آ رہی ہے، اور آپ کچھ عمل کی بات نہیں سیکھ رہی ہیں، تو چھوڑ دیجئے اس کو، کیونکہ دین وہی صحیح ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، دین کی محبت پیدا کر دے آپ کے اندر، اور دین کی محبت پیدا ہونے کے بعد آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ تین چیز اگر آپ کو کسی سے مل رہی ہے تو آپ موسٹ ویلکم، آپ جو ہے وہ اس دین کی تعلیم کو جو ہے وہ کنٹینیو کریے۔ اور میں بھی اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے مطلب جو کچھ بھی مجھ سے سیکھ رہی ہیں، اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو اگر اللہ سے محبت نہیں ہو رہی ہے، عمل کی کچھ چیز نہیں مل رہی ہے، چھوڑ دیجئے، شوق سے چھوڑ دیجئے، مجھ سے مت سیکھیے کچھ بھی۔ بہت ہی کلیئرلی میں آپ کو بول رہی ہوں، اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے، کیونکہ میرے لیے تو پھر یہ وبال کا کام ہو جائے گا بہت بڑا۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو اصل دیندار جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کونوا ربانیین، ہو جاؤ اللہ والے، رب والے بن جاؤ، بما کنتم، اس لیے بن جاؤ کہ تم جو ہے وہ سکھاتے ہو کتاب، وہ بما کنتم، اور اس لیے کہ تم اس کی درس و تدریس کرتے ہو۔ کیا پتہ چلا کہ ایک دیندار جو خود سیکھتا ہے اللہ کے کلام سے، وہی وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چلو یہ تو ہو گئی انبیاءوں کی باتیں ہو گئی، یہ ایک عام انسان کی بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے۔ مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور نہیں حکم دے گا تمہیں کہ تم بن جاؤ، تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، یعنی خود سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی سمجھائے گا کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر نہ فرشتوں کو پوجو، نہ نبیوں کو پوجو، کسی کو مت پوجو۔ کیوں پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ایک بات بتاؤ، ایامرکم بالکفر، کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کرنے کا، دین سے ہٹنے کا، اس کے بعد جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ بتاؤ ایک سچا داعی دین ایسا کر سکتا ہے کیا؟ تمہیں دین کی دولت ملی اور اس کے بعد تمہیں کہے گا نہیں چلو تم میرے بندے بن جاؤ، فرشتوں کو پوجو، نبیوں کو پوجو۔ دیکھیے اس آیت میں وہ تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی ہے جن لوگوں نے شخصیت کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اور اس طریقے سے جو عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے، جیسے کہ نماز کے ارکان وغیرہ ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے آپ اس طریقے سے کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، عبادتاً، پوجنے کے اعتبار سے بالکل بھی نہیں۔
وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی کو رسپیکٹ دے رہے، جیسے فار ایگزامپل جیسے کہ اگر ہمارے گھر پہ مہمان وغیرہ آئے تو آپ ایک دم سے کھڑے ہو گئے ان کے لیے ریسپیکٹیولی، دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. لیکن آپ کہو کہ عبادت کے طور پہ آپ کسی شخصیت کے سامنے جا کر جو ہے وہ ان سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، آپ ان کو مشکلیں دور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ سجدے کی حالت میں، آپ رکوع کی حالت میں، تو یہ جائز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں سب سے بڑی وجہ بنتی ہے اللہ سے دوری کی. جن لوگوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو پہلے سے ہی کچھ شخصیتوں کی محبت اپنے دل میں بٹھا رکھی ہے، تو اللہ کی محبت ان کے دل میں کہاں آئے گی. تو آج آپ کو ایک سچے داعی دین کا معیار پتہ چل گیا. اس معیار کے بیس پہ آپ جو ہے وہ کسی کو بھی جج کر سکتے ہو. ہر اس شخص کو چھوڑ دیجئے جو آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے اور آپ کو اللہ سے، اس کے دین سے اور صحیح عمل سے آپ کو دور کرتا ہے. اور اس ایسے لوگوں سے جڑنے کی کوشش کریے جو آپ کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے. وہ دیکھیے کہ وہ ایک الگ محبت ہے کہ آپ کو کوئی دین سکھا رہا ہے، آپ کا ایک ہارٹلی اٹیچمنٹ ہے، دیٹ از ڈیفرنٹ. لیکن کمپلیٹلی آپ ان کے ہی بن کے رہ گئے، ایسا مت. ایسے لوگوں کو چھوڑ. نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ اس وعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں سے لیا تھا. کیا وعدہ؟ کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس جو ہے نا، یعنی کہ تمہارے سامنے یا تمہارے بعد کوئی بھی میرے دوسرے نبی یا رسول آئیں گے تو وہ حکمت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، تو تم کو ان کو فالو کرنا ہے. جیسے کہ آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سچ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.